بغیر کسی دنیاوی تعلق کے، بغیر کسی رشتے ناطے کے اللہ کی رحمت سے دنیا میں مقبول ہو جائیں گے۔ آگے سرکار نے اللہ قسم کے فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور، مجھے قسم اللہ تعالیٰ کی ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، یہ دکھلاوے کا کام نہیں کرتے۔ اور یاد رکھنا مرشد ہوتا ہے، مرشد نہیں ہوتا۔ میں نے ایٹی والوں کو کہا، میں استغفر اللہ، سیدی مرشدی ہے۔ اگر سید مرشدی کہہ دیا نا، شین کو پر زبر بلا دی تو دائرہ اسلام سے باہر نکل جاؤ گے۔ ہاں، سیدی میرے آقا، مرشدی میرے مرشد۔ تو مرشدی کہتے زبر بلائیں تو اس کا معنی مرید ہوتا ہے۔ جس نے اللہ کے محبوب کو مرید کہا ہوا تو کافر ہو گیا۔ یہاں زیر زبر سے معنی بدل جاتے ہیں۔ سیدی مرشدی یہ الفاظ ہیں، بس پڑھ بولتے جاتے ہیں۔ میں تو نعت خانوں پہ رہا ہوں، استغفر اللہ، ایسا ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ بندہ اسلام سے کفر میں چلا جاتا ہے۔ میں ویسے کم ہی جاتا ہوں ایسے مقام پہ، لیکن ایک بندے کے کہنے پہ چلا گیا، اس نے اصرار کیا۔ تو ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے پیر سے، میں نے نام نہیں لیتا، محفل بھی پاک ہے، ویسے بھی غیبت کے ذمہ میں نہ کہیں آ جائے، میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا۔ وہ پیر صاحب کی زیر صدارت تھا، ایک نعت خاں پتہ نہیں پارلر سے تیار ہو گیا، اس کی داڑھی مچھیں صاف تھی اور اچھا وہ میک اپ بھی کیا ہوا تھا، تو بڑی ہیوی باڈی تھی اور اچھل اچھل کے نعت پڑھ رہا تھا۔ تو اس نے جب یہ جملہ کہا نا، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، پیر صاحب نے آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں اگر اس بندے کو پتہ نا اس کا لفظ کا معنی کا، تو بندہ کافر ہو گیا، اور جس نے سبحان اللہ کیا وہ بھی گیا۔ دوبارہ کلمہ بھی پڑھیں گے، دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ تمہیں کیا پتہ، تم نے مذاق، ان لوگوں نے مذاق بنا لیا دین اسلام کو۔ یہ کہ چھوٹے سے چھوٹے کام سیکھنے کے لیے بڑی عمر لگتی ہے، تو دین اتنا آسان ہے، سمندر ہے ایک۔ سنو مکھڑا کیا ہے، دیکھا نا گولرے کے تاجدار پیر سید میر شاہ رحمۃ اللہ، انہوں نے مکھڑا نہیں مکھ کہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ مکھ چند بدر شاشانی۔ مکھ کہتے ہیں فیس کو، چہرے کو۔ انگلش میں فیس ہے، اردو میں چہرہ ہے، پنجابی میں مکھ ہے۔ اور مکھڑا جو ہے نا، وہ اس میں تصغیر ہے۔ اس میں تصغیر جس نے محبوب کبریا کے اوپر استعمال کیا، بندہ کافر ہو گیا۔ اس میں تصغیر کے نہیں پتہ۔ ایک میں نام لیتا، ایک پیر صاحب تھی ادھر ہی، میں سن رہا تھا ان کو، انہوں نے بھی مکھڑا کا لفظ استعمال کیا۔ بعد میں افطار پروگرام تھا، میں نے پوچھا حضور یہ اس میں تصغیر سرکار کی استعمال ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، اس میں تصغیر کا پتہ ہی نہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑے پیر، اللہ معاف کر کے غیبت میں نہ آ جائے۔ اس میں تصغیر کہتے ہیں کسی بڑی چیز کو چھوٹا کر کے بیان کرنا، یعنی مکھڑے کا معنی ہے چھوٹا منہ، چھوٹا چہرہ، اسمال فیس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، محبوب اعلان فرما دنیا والوں کو بتا دو، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ابو دنیا والوں کو میرا پیغام دے دو کہ پڑھے لکھے ان پڑھ برابر۔ An illiterate person does not know what is God, even he does not know who he is۔ ایک ان پڑھ بندہ اللہ کو اس نے کیا جانا، اس کا اپنا خود کا نہیں پتا کہ میں کیا چیز ہوں۔ مکھ کا اس میں تصغیر ہے، مکھڑا، مکھ کا معنی منہ، چہرہ، مکھڑا کہتے ہیں چھوٹا منہ، چھوٹا چہرہ۔ تو جو سرکار کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے کہ اس کا ایمان رہ جاتا ہے، کیا پتہ ان کو۔ استغفر اللہ۔ میں تو کہتا ہوں دین سیکھنا تو سرکار کے غلاموں کے پاس آؤ۔ اور یاد رکھنا میرے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کمال فرمان فرمایا کہ جس پر اللہ بڑا مہربان ہوتا ہے نا، جس پر اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا، وہ سرکار کی توہین کر رہا ہے، پیر صاحب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مجمع سبحان اللہ۔ میں نے روک دی ادھر ہی، وہ جو نقیب صاحب نے میں کہا یہ ان کا بیڑا گرک ہو گیا، وہ ایسے میں نا صحیح بات میں کہہ رہا ہوں، انہیں پتہ ہی، اگر ان کو پتہ ہے تو کافر ہے، اگر نہیں پتہ تبھی توبہ کرے، کبھی سرکار کے چہرے کے لیے مکھڑا کا لفظ استعمال نہ کرے۔ اس میں تصغیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، اسمال فیس، چھوٹا منہ۔
اکثر نعت خواہ بولتے ہیں میں نوری چہرہ کہہ لیا کرو یا نوری مکھ کہہ لیا کرو، نہ تصحیح کرانی ہے کلام کی، نہ کسی کو دکھانا ہے جو آیا منہ میں بس چلے گئے، لوگوں کا ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالتے گئے، پیسے اکٹھے کیے تو ہو گئے، خود بھی اپنا ایمان بھی گیا، ان کا بھی گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے ذرا یہ مشکات کی حدیث صفحہ 174 کے اوپر ہے، اس کے راوی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو سینہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے۔ جب فتح کیا نا ایران کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہت زیادہ مال و غنیمت آیا، سونے چاندی کے 1.5 لگ گئے تھے مسلم مشین، اور حضرت شہر بانو بھی آئیں اسی جنگ میں، جب ایران فتح لونڈی بن کر آئیں، یہ شہزادی تھیں، ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، نوشہروا عادل، بہت عادل گراؤں، اس کی پوتی تھیں، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، بڑی حسین و جمیل تھی، اور ان کے پاس اس وقت منو کے حساب سے سونا چاندی تھا اپنا علیحدہ۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے ابا جان کے پاس، اس کیا یا امیر المومنین یہ شہزادی ہیں، میں بھی شہزادہ ہوں، تو یہ مجھے عطا فرما دیں۔ میں قربان جاؤں فاروق اعظم تیری عظمت پر، میں تو امیر المومنین کا بیٹا ضرور ہے لیکن شہزادہ نہیں، شہزادہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ فرمایا کیا تیری نانی حسین کی نانی ورگی ہے؟ کیا تیرا نانا حسین کے نانا ورگ ہے؟ عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، فرمایا کہ آپ بھی شہزادی ہو، یہ بھی شہزادی ہے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، اور ساتھ یہ تو باغ فدق ہونار ہوتے ہیں نا، جتنا سونا چاندی ساتھ تھا اس سے 10 باغ فدق خریدے جا سکتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم بما وہ مان سونا چاندی حضرت شہر بانو امام حسین علیہ السلام کو دی، اور یہ بہت بڑا تماچا منکرین کے منہ کے اوپر۔ یہ شریعت کا اصول، اگر خلیفہ غاصب ہو تو اس کا مال غنیمت حرام ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سیدہ شہر بانو کو قبول فرما کے، اس سونے چاندی کو قبول فرما کے مہر تصدیق لگائے گی فاروق اعظم کی خلافت پر حق ہے، اور پھر حضرت شہر بانو کے بدن تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، نعرہ غوثیہ۔ یا غوثیہ۔ امام حسین علیہ السلام نے قبول کر کے مہر تصدیق لگائی کہ سیدنا فاروق اعظم خلیفہ پر حق ہیں، اور حضرت شہر بانو کے بدن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور آگے ان کے بیٹے امام باقر علیہ السلام ہیں، آگے ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، آگے ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، امام مہدی تک یہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں سارے شہر بانو کی اولاد سے ہیں۔ میں کہتا ہوں فاروق اعظم جب تک دنیا میں اسلام رہے گا تیری عدالت کو سلام رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں اس حدیث کے، مشکات صفحہ 174 ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ سارا سال جنت کی حوریں جو ہیں نا وہ جنت کی زوائش کرتی ہیں، آرائش کرتی ہیں، رینوویٹ کرتی ہیں، ڈیکوریٹ کرتی ہیں۔ یہ روزہ دار تیری عظمت ہے، وہاں کوئی پالوشن نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ جنت میں پالوشن نام کی، آلودگی نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی مٹی نہیں، اس کی زمین بھی بڑی ہموار ہے۔ اور پھر مزیداری کی بات ہے کہ جنت میں رات بھی نہیں ہے، جنت میں رات بھی نہیں ہے، صرف دن نور ہے۔ وہاں جو آپ لباس پہنو گے نہ بسیدہ ہوگا، نہ گندا ہوگا، نہ پرانا ہوگا، اور نہ کوئی ادھر بوڑھا ہوگا، نہ کوئی بیمار ہوگا۔ 33 برس کی عمر سب کو دی جائے گی، چاہے کوئی 1 گھنٹے کا فوت ہوا ہے، چاہے کوئی 1000 سال کا فوت ہوا ہے، سب کی اہل جنت میں سب کی عمر 33 برس ہوگی۔ اور وہاں جو چیز مانگیں گے نا زبان سے